Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، ظلم کو روکنے کے لیے اتنا تو ضرور کیجئے کہ عمران پر ہونے والے ظلم کی جو بات آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ وہ بھی آگے اس کو شیئر کریں۔ کیوں؟ 17 اکتوبر کو یہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے جا رہے ہیں، پھر وعدہ معاف گواہ آئیں گے وہ جو انہوں نے تیار کیے ہیں جھوٹے، اس کے بعد 14 سال کی قید یا سزائے موت بھی دے سکتے ہیں، دو میں سے ایک۔ یہ ظلم کریں اور ہم دیکھتے رہیں؟ یہ لٹیروں کو چھوڑ دیں، انہیں اقتدار دلائیں اور حقیقی ہیرو کو سزا دیں، کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ اب ان کو اپنی بدحواسی، بدعقلی اور غداری کو لگام دینا ہوگی اور اپنے ظلم اور عوام کے صبر کے درمیان میں ایک ریڈ لائن کا احترام کرنا ضروری ہوگا، ورنہ جو ہوگا سو ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی۔ صاحبوں، عمران کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر کے جیل میں لگی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ عدالت سے بولے، عمران خان بولے، مجھے تم سے کوئی رعایت مطلوب نہیں ہے، مجھ سے چلنے پھرنے اور ایکسرسائز کرنے کی جگہ بھی چھین لی گئی ہے، میں تم سے کوئی رعایت یا کوئی کلاس، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی نرم گدے، گرم کھانے، ٹی وی، یہ سب کچھ مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف چلنے، ایکسرسائز کرنے کی جگہ دی جائے، میرے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک بند کیا جائے، میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس قوم کی خاطر خرچ کی ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ قومی ہیرو کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخر کب تک؟ جج نے اس دوران عمران سے مخاطب ہو کر ان سے کہا، آپ کو میری عدالت پر یقین نہیں ہے؟ تو عمران خان نے جواب دیا، مجھے آپ تو کیا، پوری عدلیہ سے بھی اب میرا اعتبار اٹھ چکا ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملے گا۔ وہ اولیور وینڈل ہی once said کہ this is a court of law not court of justice۔ یہی صورتحال آج عمران خان کو پیش آ رہی ہے۔ یہ کورٹ آف لا تو ہے، کورٹ آف جسٹس نہیں ہے، یہ اس کو انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اب آئیے ایک ایسے تاریخی جملے کی طرف جو صدیوں تاریخ میں گونجے گا، زندہ رہے گا، ہم اور آپ رہیں نہ رہیں، عمران خان رہے نہ رہے، یہ جملہ پڑھایا جائے گا، پوری دنیا میں گونجے گا، پوری دنیا میں پڑھایا جائے گا، جب جج نے، ابو الحسنات غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے کہا عمران خان سے مخاطب ہو کر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عدالت آپ کو آزادی بھی تو دے سکتی ہے؟ عمران خان نے کہا، جو عدالت خود قید ہو وہ مجھے کیا آزادی دے گی؟ جو عدالت خود قید ہو وہ مجھے کیا آزادی دے گی؟ یہ تاریخی جملہ ہے جو صدیوں گونجتا رہے گا اور لوگ عمران خان کی عظمت کو سلام کرتے رہیں گے۔ صاحبوں، ایک بہادر لیڈر کس طرح ایک بزدل قوم اور مافیاز کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے، یہ ہمارے آپ کے دور میں ہو رہا ہے اور لکھا جائے گا۔ میں خود بہت شرمندہ ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں اس بزدل قوم کے ساتھ کب تک سفر کروں جو اپنے لیڈر کے لیے باہر نہیں نکلی۔ تو پھر اچانک
عثمان ڈار کی والدہ آ کر ایسا بیان دیتی ہیں کہ پھر ٹوٹتی ہوئی امید و یاس دوبارہ امید میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ امیدی نا امیدی کے درمیان میں رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے آج کھل کر کہتا ہوں، اگر ہم بھٹو کو تو ہم نے کھو دیا نا، انہی کے ہاتھوں کھویا تھا، انہی جرنیلوں کے ہاتھوں کھویا تھا اور تذلیل کے ساتھ کھویا تھا۔ وہ میرے دل پہ ہمیشہ تحریر رہے گی وہ بات۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ پہنچایا تھا، یحییٰ خان آزاد تھا، ضیاء آزاد رہا، ایوب آزاد رہا، جن سب نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی تھی، سب کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی، کسی جرنیل کو آج تک سزائے موت دی نہیں۔ بھٹو مرحوم کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکایا تھا، پھر ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ میں یہ بات بار بار بتاتا رہوں گا، اور پھر ان کی اعضا کی فوٹو کھینچی گئی تھی۔ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام نہیں ہوا، بھٹو کے ساتھ ہوا تھا۔ اچھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا بھٹو کو ہم نے کھو دیا، اب عمران کو ہم نہیں کھوئیں گے۔ میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عمران کو نہ بچا سکے تو پھر ہم پاکستان کو بھی نہیں بچا سکیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ قوم کب نکلے گی؟ کیوں نہیں نکلتی؟ بزدلی کے ساتھ ایسے سفر کب تک جاری رہے گا؟ میں بھی سوچتا ہوں کہ میں بھی اس چمکتی دنیا میں اور بہت سارے کام ہیں، اس طرف لوٹ جاؤں، یہ بات کرنا چھوڑ دوں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں۔ آئیے اب ذرا چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی طرف چلیے۔ جناب چیف جسٹس صاحب اس موقع پہ جس وقت بہت سارے بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں، بڑے کیسز عدالت میں ہیں، ان سب کو اگنور کر کے، یعنی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ملکی سیاسی عدم استحکام کو دور کرنا، الیکشن کرانا، کرپشن کو روکنا، یہ ہیں۔ اب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، جو اختیارات پارلیمنٹ نے دے دیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جس کا گلا چاہے دبا دیں بغیر وارنٹ کے، اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی کسی کی جس کو وہ پکڑ لیں، وہ اس بل پہ بحث کر رہے ہیں 15 ججز کے ساتھ، فل کورٹ کے ساتھ۔ اچھا، آپ وہاں پہ کیسے کارروائی ہو رہی ہے ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ بحث ہو رہی تھی تو اس دوران فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ خواجہ طارق رحیم صاحب کیوں نہیں آئے؟ تو امتیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ جناب وہ آپ کے رویے کی وجہ سے نہیں آئے۔ ان کا رویہ ہمیشہ سے ایک تکبر، نخوت، وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کمینہ پن جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو دباؤ اور جب طاقتور آئے تو سیدھے ہو جاؤ۔ اس صفات کے حامل نہیں صاحب۔ تو وہ خواجہ طارق رحیم صاحب جو تھے وہ دل برداشتہ ہو گئے، وہ نہیں آئے۔ اچھا، امتیاز صدیقی صاحب کھڑے ہوئے اپنے دلائل دینے کے لیے، تو فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیے۔ تو انہوں نے کہا، وہ صدیقی تھے، انہوں نے صدیقی ہونے کا ثبوت دیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تک سچ بولو چاہے تمہاری آواز کاٹنے لگے۔ انہوں نے کہا دلائل دینا میرا حق ہے، یہ عدالت ہے، اور آپ کو میرا حق دینا پڑے گا، آپ کو یہ دلیل سننی پڑے گی۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں اس سے پہلے کہ میں کچھ ایشو کروں۔ یہ ایشو کیا کرتے ہیں؟ وہ توہین عدالت کا نوٹس، یا پھر وہ دربانوں سے کہتے کہ آؤ ان کو پکڑو، کندھوں سے اٹھا کے باہر پھینک دو، یہی ہو سکتا تھا۔ یہ چیف جسٹس ہیں، کیا ایک ایسا انسان جس کے ذہن میں اتنا تکبر ہو، اتنا غصہ ہو، جس کی جائیدادیں لندن میں ہوں، وہ جرنیلوں کے خلاف، حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے گا؟ ہم کتنا لٹیں گے،
کس کس موڑ پہ ہم کو لوٹا جا رہا ہے، کیسے کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک آخری بڑی زبردست بات آپ دیکھیے، وکیل ہیں عابد زبیری صاحب، ان سے کہا گیا کہ دوران بحث کا آپ کوئی دلیل پیش کریں یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے سے متعلق، تو انہوں نے اپنے دفاع میں کہا کہ نیو جرسی، یہ جو ہماری اسٹیٹ ہے، سسٹر اسٹیٹ نیو یارک کی، وہاں کی عدلیہ کی ایک مثال دی، تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بولے ذرا دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارا معیار جو ہے وہ اتنا گرا دیا کہ ہمیں نیو جرسی کی عدلیہ کی مثال دی، مثال دینی دی تو سپریم کورٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کی مثال دیتے۔ یعنی یہ نیو جرسی کو he was trying to intimidate, vilify the character of نیو جرسی عدلیہ اور ان کے لوگوں کو کہ وہ اتنے لو کلاس لوگ ہیں، آپ نے ان کی مثال ہمیں دے دی۔ بہت خوب، بہت خوب، ذرا غرور دیکھیے اس آدمی کا، تکبر دیکھیے۔ دنیا میں جو عدلیہ 123 نمبر پر آتی ہے، اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ نیو جرسی کی عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس سے کمپیئر کر دیا نیو جرسی کی۔ تو نیو جرسی میں جو امتیاز چودھری صاحب اور دیگر دوست وکلا موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تیاری پکڑیں اور ان کو ایک لیٹر تو بھجوائیں کہ یہ آپ کی توہین نہیں، آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی جس کو آپ کے تکبر نے ٹھکرا دیا، اور آپ کیا سزا ہونی چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس میں اتنا تکبر ہو، اتنا غصے ور ہو، کیا اس کو چیف جسٹس ہونا چاہیے؟ کیا وہ صحیح فیصلہ کر سکے گا؟ دنیا بھر کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کتنے کول ہوتے ہیں، سب کی بات سنتے ہیں۔ یہ وہ چیف جسٹس ہے تو دلیل دینے والوں کو کہتا ہے آپ بیٹھ جائیے ورنہ میں آرڈر ایشو کروں گا۔ یہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے، اس بات کا متقاضی ہو سکتا ہے۔ صاحبوں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک پبلک ایٹ لارج نہیں اٹھے گی۔ اپنے فرض کو آپ نہیں پہچانیں گے تو پھر ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ پرامن طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیے 17 اکتوبر سے پہلے کہ ان کے در و دیوار ہل جائیں، ان کو پتہ چل جائے، اور اگر آپ نہیں نکلتے تو پھر آپ کو بزدلی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کو کچھ اور گندے الفاظ تو نہیں کہے جا سکتے۔ آپ کیا ہیں؟ بہادر ہیں کہ بزدل؟ حق کی طرف ہیں یا ظالم کے ساتھ؟ یزیدیت کے ساتھ ہیں یا حسین کے ساتھ؟ ایک طرف ہو جائیے اور اس کا ثبوت دیجیے۔ اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت۔ شکریہ، خدا حافظ۔